ان میں اتحاد نہیں ہے، بغاوت عام کرنے کے لیے، انتشار کی فضا پیدا کرنے کے لیے، تخریب کاری کو ہوا دینے کے لیے ایسے مذموم عزائم جو ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جاوید علی اور میں ہوں جاوید علی۔ تو دوستو آج آپ کی خدمت میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں، الحمدللہ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اپنے عقیدے جو ہے نا وہ مضبوط کیجیے گا۔ تو جامعہ اسلامیہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں حافظ محمد عمران نقشبندی صاحب۔ تو سب سے پہلے دوستو، گزشتہ کچھ ایام سے جو سوشل میڈیا پر اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار اقدس کی جو بے حرمتی جس ٹولے نے بھی کی، تو اس حوالے سے مسلمانوں کے ایمان کو بہت زیادہ جھٹکا لگا ہے اور انہیں ان کے جذبات اور ان کے عقیدے کو جو ہے نا وہ ٹھیس پہنچی ہے۔ تو حافظ عمران صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ یہ میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پہ خود ویڈیو بناؤں، لیکن جب تک انسان کے پاس کوئی مستند کوئی دلیل نہ ہو یا کوئی علم والا انسان موجود نہ ہو، تو اس سلسلے میں حافظ عمران صاحب کے پاس ہم آئیں تو ماشاءاللہ یہ کافی اس بارے میں اسلامی حوالے سے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو علم مہیا کیا ہے، تو ان سے فیضیاب بھی ہوں گے اور ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ جن لوگوں نے ایسا یہ بدترین اور اپنی دل کی جو غلاظت نکالی ہے، اور وہ بھی ویسے تو اسلام ہمارا اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان کی قبر پر کھڑے ہونے یا اس پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے، تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کے بارے میں حافظ صاحب سے پوچھیں گے۔ تو حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حافظ صاحب، آپ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے اس مدرسے میں آپ تعلیم فراہم کر رہے ہیں بچوں کو؟ میں تقریباً 1 سال سے اس مدرسہ میں ہوں، اور اس سے پہلے بھی ہم الحمدللہ حفظ اور عالمانہ نظام تعلیم سے ہم اٹیچ ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر بات اقوال رسول کی جائے، شریعت کی جائے، قرآن کی جائے، تو آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان سے گزر ہو تو مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھے۔ اب یہاں غور کیا جائے کہ جو اسلام کسی دوسرے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام یہ اجازت دے گا کہ کسی کی قبر کی معاذ اللہ بے حرمتی کی جائے؟ اب یہاں بات سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی نہیں ہے، آپ نے خدمات کیا پیش کی ان کی بات نہیں ہے۔ بحیثیت مسلم ایک ادنا درجے کے مسلمان سے بھی اگر یہ خطا سرزد ہو جائے، یہ تو انہوں نے جرم کیا ہے، اگر غلطی کے ساتھ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھے تو عند الشرع وہ مردود ہے، اس کی مذمت کی جائے گی، چاہے جائے کہ کسی قبر کی بے حرمتی کی جائے اور پھر اس کو وائرل کیا جائے، اس کی ویڈیوز بنائی جائیں۔ اس کے پیچھے ایک سازش کار فرما ہے۔ میں اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی صفوں میں مسلمان بن کر تفرقہ پھیلانے کے لیے اور یہ میسج دینے کے لیے کہ مسلمان باہم یکجا نہیں ہیں، ان میں اتحاد نہیں ہے، بغاوت عام کرنے کے لیے، انتشار کی فضا پیدا کرنے کے لیے، تخریب کاری کو ہوا دینے کے لیے ایسے مذموم عزائم جو ہیں وہ عمل میں لائے جاتے ہیں۔ یہاں میں یہ چاہوں گا کہ مسلمانوں کی توجہ اس طرف رہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں ایک بڑی شخصیت ہیں، مسلمانوں کے ہیرو ہیں، اور خلفائے راشدین کے بعد جس کے دور حکومت میں خلفائے راشدین کی رمق یا جھلک دیکھی گئی وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ آپ کے دور میں وہ انصاف، وہ عدل، اور وہ قوانین اور وہ احکامات
اور مسلمانوں کی اور مملکت اسلامیہ کی وہ خدمت نظر آئی جو کہ کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء کے دور میں نظر آتی تھی۔ تو اس مسلمانوں کے ایک اتحاد کو توڑنے کے لیے چند عناصر نے، چند شرپسند لوگوں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی بے حرمتی کی۔ اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد ہے، چونکہ شیعہ سنی یہ جو آپس کی جنگ ہے اس نے آج تک غیروں کے بڑے مقاصد ان کو کامیابی دلوائی ہے۔ مسلمان سنی شیعہ کی حیثیت سے جب لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اغیار اس سازش کے ذریعے سے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر جہاں ہم سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہیں، وہاں ہم اس بات پر بھی توجہ کرتے ہیں کہ ہم اس آڑ میں کبھی بھی شیعہ سنی کی جنگ گرم نہیں کریں گے۔ جو بھی جس نے بھی کیا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مقدس مقامات کی توہین کی جائے، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ گرجا ہو، یا کوئی بھی کسی بھی مذہب کا کوئی شعار ہو، نشانی ہو، کوئی مذہب بھی اس کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی شیعہ تھے؟ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی رافضی، خارجی جو بھی ہیں، جہاں مسلمان کا نام لگتا ہے وہاں ایسا کوئی عمل باطن سے ظاہر تک آئے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو باہم لڑانا چاہتے ہیں۔ مسلم امہ کے حکمرانوں کے لیے کڑا امتحان ہے کہ وہ کیسے اس معاملہ میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور وہ کیسے اس معاملہ میں امت کو سنبھالا دیتے ہیں کہ جب امت میں ایک انتشار کی فضا پیدا ہو گئی ہے، مذہبی جذبات ہیں اور ہر شخص غم و غصے کے اندر لال پیلا ہوا جا رہا ہے۔ اس موقع پر امت مسلمہ کے حکمرانوں نے امت مسلمہ کے افراد کو نہ صرف یکجا رکھنا ہے بلکہ ان تخریب کاروں اور شر پسندوں کو ان کے انجام تک بھی پہنچانا ہے، اور پھر امت کو یہ میسج دینا ہے کہ مسلمان کبھی بھی ایسی مذموم حرکت نہیں کر سکتا۔ تو خلاصتاً میری عرض یہ ہے، ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، یہ اغیار کے نمائندہ ہیں اور یورپین مسلم دشمن پالیسیز کا حصہ ہیں۔ تو لہٰذا اس معاملے کو یوں دیکھا جائے کہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ عمل میں لایا گیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کا یا کسی مذہبی مسلک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جاوید بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اپنے چینل کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرنا چاہی۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ قاری صاحب، آپ کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔